تاریخی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم کی تاریخ تقریباً 5000 سال قدیم ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے وقت میں اس کا ظہور ہوا۔ ہماری تمام مذہبی کتابوں کے مصنفین اسی ایک روایت پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے سے شیر خوار بیٹے اسماعیل کو لے کر ملک عراق سے مکہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن عراق کا شہر ار تھا۔ جب آپ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کی سرزمین پر عین بیت اللہ کے سامنے چھوڑا تو ان کے پاس ایک کھجور سے بھرا تھیلا اور پانی سے بھرا ایک مشکیزہ چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی ہاجرہ کہنے لگی، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی سوال دہرایا تو ہر مرتبہ آپ خاموش رہے۔ آخر حضرت ہاجرہ نے خود ہی کہا کہ آپ ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا ہاں، تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، وہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم ان دونوں کو اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ توشہ ختم ہو گیا۔ شیر خوار اسماعیل کا پیاس کے مارے برا حال تھا تو ماں ہاجرہ بے قراری کے عالم میں صفا نامی پہاڑی پر چڑھ گئی۔ ادھر ادھر پانی تلاش کیا مگر نظر نہ آیا تو مروہ کی جانب دوڑی، وہاں بھی انہیں پانی کہیں دکھائی نہ دیا تو اس طرح وہ پھر صفا کی جانب پلٹی، پھر مروہ کی جانب۔ اس طرح انہوں نے صفا سے مروہ کی جانب اضطراب کے عالم میں 7 چکر لگائے مگر پانی نظر نہ آیا۔ ادھر اسماعیل بلکتے ہوئے ایڑیاں رگڑتے رہے۔ ان چکروں کے دوران انہیں یہ بھی خدشہ لگا رہا کہ پانی کی تلاش میں تو صفا اور مروہ کی جانب دوڑ رہی ہوں مگر کوئی درندہ یا بھیڑیا اسماعیل کو نقصان نہ پہنچا دے۔ 7ویں چکر کے بعد بی بی ہاجرہ جب بیٹے کے قریب پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحیح کو قبول کرتے ہوئے ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے ریت اور پتھروں کی باڑ باندھی اور منہ سے کہتی جاتی تھی زمزم، یعنی ٹھہر ٹھہر۔ اسی وجہ سے اس پانی کا نام زمزم مشہور ہو گیا۔ پانی کی دریافت کے بعد حضرت ہاجرہ نے اپنی مستقل سکونیت یہیں پر اختیار کر لی تھی۔ اسی طرح پرندوں نے بھی اس پانی کی دریافت کر لی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ گول کی شکل میں منڈلا رہے تھے تو عین اسی وقت قبیلہ بنو جرہم کا ایک قافلہ یمن سے آتا ہوا یہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے جب پرندوں کا گول دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ اس مقام پر ضرور پانی موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی اپنا رخ اسی طرف موڑ لیا اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ انہوں نے پانی کو پا لیا ہے اور قریبی ماں بیٹے کو بسیرا کرتے دیکھا۔ قافلے کے سردار نے حضرت ہاجرہ سے وہاں سکونیت کی اجازت طلب کر لی جو انہیں دے دی گئی مگر اس شرط پر کہ پانی پر اختیار میرا ہوگا۔ یہ شرط انہوں نے قبول کر لی۔ اس طرح یہ مکہ کی پہلی آبادی کہلاتی ہے۔ زمزم کے گرد پہلی تعمیر باڑ کی شکل میں حضرت ہاجرہ نے کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چشمے کو چاروں جانب سے کھدائی کر کے اسے کنویں کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اب یہ زمین سے اونچا ہوتے ہوتے اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ اس کا پانی اگر دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مقام پر اس کنویں کی گہرائی 14 فٹ لکھی ہے۔ خلیفہ مامون رشید کے دور میں اس کی صفائی ہوئی تھی۔ اس صفائی کے لیے پہلی بار کوئی انسان اس کنویں میں اترا تو اس نے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ اس کنویں کے اندر ایک چٹان موجود ہے جس پر لکھا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ چٹان کے گرد مٹی کی ایک تہہ جمی ہوئی ہے جس سے قدرتی طور پر پانی فلٹر ہوتا رہتا ہے۔ محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ زمزم کا کنواں مزاج بن عمرو کے زمانے میں بند یا خشک ہوا تھا مگر اہل عرب کے ذہنوں میں اس کا محلہ وقوع محفوظ تھا اور کنواں کھودنے کی آرزو ان کے دلوں میں مچلتی رہی، حتیٰ کہ حضور اکرم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں کنواں کھولنے کا حکم ہوا اور یہ حکم 3 بار ہوا۔ آخری بار ایک کوے کو اس مقام پر ٹھونگے مارتے دیکھا۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر اس مقام پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ واقعی یہ کوا اس وقت بھی زمین پر ٹھونگے مار کر اصل مقام کی نشاندہی کر رہا تھا۔ آپ نے ٹھیک اسی مقام سے کھدائی شروع کر دی اور کنواں برآمد ہو گیا۔ کنویں کے گرد اینٹوں کی تعمیر کی۔ اس دن سے آج تک یہاں سے پانی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں 3 اوصاف ایسے رکھے ہیں جو کسی اور پانی میں نہیں پائے جاتے۔ زمزم پیاس بجھاتا ہے، غذا کا کام دیتا ہے اور سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے۔
ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ روئے زمین پر بہترین پانی زمزم ہے، جس میں کھانے کی طرح غذائیت بھی ہے اور مرض کے لیے شفا بھی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت جابر نے حضور سے روایت کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص آب زمزم کو پینے کا ارادہ کرے اور خوب سیر ہو کر پیے تو اس کی بیماری زائل ہو جاتی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ پانی بڑا مقدس اور موجب برکت ہے۔ روئے زمین پر اس وقت دو زندہ معجزے ہیں، قرآن حکیم اور آب زمزم۔